ادھر سے ایک بچہ غریب ترین ہے، غریب ترین، وہ 2-3 دن سے سبق میں حاضر نہیں ہوا مسجد نبوی میں. ان سے کہا کہ تم حاضر کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے میری ماں بیمار ہے، اس کی وجہ سے میں حدیث کے درس سے محروم رہا. ان کو مسجد نبوی میں کھڑا کیا. اس کی ماں کو پتا نہیں، اس بچی کو بھی پتا نہیں، وہ گھر میں بیٹھی ہے. جب باپ اپنی بچی کا نکاح خود پڑھے، بظاہر گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن گواہ ہونے چاہیے، لیکن باپ مختار ہوتا ہے، باپ ولی ہوتا ہے. وکیل بھی بنے، ولی بھی بنے، باپ بھی تو کتنا اچھا ہے. ہمارے یہاں باپ وکیل بننے میں شرما جاتا ہے، عجیب بات ہے. تو اس نے کھڑا کیا، ایسے ہی جب غفیر تھے طلبا کی بیچ میں کھڑا کر کے سعید المسیب نے کہا بچوں سنو، طلبا سے کہا سنو، میں نے اپنی اس بچی کا نکاح جو الحمدللہ خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، علم والی بھی ہے، اس آدمی کے حق میں تیار نہیں ہوا، میں نے ظلم بھی برداشت کیے، میں اس غریب ترین بچے کے ساتھ میں نے اس بچی کا نکاح کر دیا. کیا اس بچے سے کہا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ مجھے قبول ہے. مجھے کیا ہے؟ قبول ہے. بچوں کو چھٹی کر دی. باپ اپنے گھر پہنچا. سعید المسیب اتنا عظیم انسان، محدث، جس نے صحابی کو بھی پڑھایا ہے، خود تابعی ہے، پڑھایا کن کو؟ صحابی کو بھی. بچی کو آواز دے کر باہر لایا، ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ. راستے میں کہہ رہا ہے اپنا باپ اپنی بیٹی کو، رخصتی ہو رہی ہے، رخصتی، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ہارن نہیں ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کہنے لگا بیٹا بیٹی میں نے آپ کا نکاح فلاں غریب لڑکے سے کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں تھا؟ اس بچی نے کہا ابا جان آپ کو دنیا مانتی ہے، آپ مسجد نبی کے اندر درس حدیث دے رہے ہیں، کیا آپ کا بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ میرے عظیم باپ ہیں، میرے آپ کی شخصیت ایسی ہے جو دنیا میں واضح ہو چکی ہے، کیا کوئی ایسی بھی بیٹی ہوگی کہ جو آپ کے قول کو ٹھکرا سکتی ہے؟ آپ نے میرا نکاح جہاں کر لیا ہے، مجھے سر آنکھوں پر ہے، مجھے ذرہ برابر بھی کوئی اعتراض نہیں.